الحمد لله الواحد القهار عزيز الغفار مكبر الليل على النهار تذكرة لأولي الأبصار والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم وبأيهم اقتديتم اهتديتم. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، وہ چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. صاحب ذی وقار، علماء کرام، منصفین حضرات اور طلباء عزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پر رونق محفل میں جس موضوع سخن کو لے کر حاضری ہوئی ہے وہ عظمت صحابہ کے عنوان سے معطر ہے. سامعین محترم، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشیں کر لیجئے کہ صحابہ دین محمدی کی بنیاد ہے، اور جب بنیاد ہل جائے تو اس پر کھڑی آسمانوں سے باتیں کرتی بلڈنگ کبھی قائم نہیں رہ سکتی. شریعت کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ صحابہ بنے ہیں تو بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کے بغیر دین نامکمل ہے. پورا دین چاہیے تو صحابہ کی زندگی پر عمل کرنا پڑے گا. بے شک دنیا دار الاسباب ہے، چنانچہ اسباب کے مطابق اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک قرآن نہ پہنچتا، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک نماز نہ پہنچتی، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک روزہ نہ پہنچتا، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک حج کا طریقہ نہ پہنچتا، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک زکوٰۃ کے احکامات نہ پہنچتے، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک یہ جہاد پر ابھارنے والی آیات اور احادیث نہ پہنچتی، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں تبلیغ کرنا نہ آتی، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں معبود کا پتہ نہ چلتا، اگر صحابہ نہ ہوتے، اگر صحابہ نہ ہوتے تو قبر و حشر کے حالات ہمیں معلوم نہ ہوتے. ارے اختصار کے ساتھ کہتا ہوں، اگر صحابہ نہ ہوتے تو کلمہ بھی ہم تک نہ پہنچتا. سامعین محترم، عظمت صحابہ صرف قرآن و حدیث میں نہیں بلکہ سابقہ کتب میں بھی بیان ہو چکی ہے. تورات میں موسیٰ کے صحابہ کے لیے 4 آیتیں ہیں، حضور کے صحابہ کے لیے 9 آیتیں ہیں. انجیل میں عیسیٰ کے صحابہ کے لیے 5 آیتیں ہیں، حضور کے صحابہ کے لیے 12 آیتیں ہیں. زبور میں داؤد کے صحابہ کے لیے 6 آیتیں ہیں، حضور کے صحابہ کے لیے 15 آیتیں ہیں. کتابیں پہلے زمانے کی ہیں، ذکر حضور کے صحابہ کا ہے. یہ کس لیے؟ اس لیے کہ قرآن نے بتایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صحابہ وہ جماعت ہے جس کا ذکر ہم تورات اور انجیل میں کر چکے ہیں. سامعین محترم، حضور کی ہر صفت صحابہ میں مل جائے گی. حضور کی تمام صفات کا عکس آپ کو صحابہ میں مل جائے گا. میرا پیغمبر صادق ہے، صداقت کا نہر و منیر ہے. اس صفت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر عادل ہے، عدالت کا بادشاہ ہے. اس صفت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو عمر فاروق کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر سخی ہے، سخاوت کا شہزادہ ہے. اس صفت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو عثمان غنی کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر شجاع مند ہے، اس شجاعت کا تاجدار ہے. اس صفت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو حیدر کرار کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر راتوں کو جاگنے والا ہے. اس صفت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو ابو ذر غفاری کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر استقلال کا پہاڑ ہے. اس صفت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو بلال حبشی کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر مفسر قرآن ہے. اس مفسر قرآن ہونے کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو عبداللہ بن عباس کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر سب سے زیادہ
بڑا حسین ہے. اس حسن کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو دہیا قلبی کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر بہادر ہے. اس بہادری کی صفت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو خالد بن ولید کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر نبی الملاحم ہے. اس صفت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو تمام صحابہ کو دیکھ لیجئے. میں کیوں نہ کہوں وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا. وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا. وہ مستانے محمد کے، میں مستانہ صحابہ کا. اے دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ لے شوق سے نام صحابہ کا، کب چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. سامعین محترم، عشق دیکھنا ہے تو صحابہ کا دیکھیے. حضور اپنا لعاب دہن زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں. لعاب سے انسان کو فطری طور پر نفرت ہوتی ہے. ماں کا ہو تب بھی نفرت، باپ کا ہو تب بھی نفرت، بہن بھائی کا ہو تب بھی نفرت، بیوی اولاد کا ہو تب بھی نفرت. مگر قربان جاؤں صحابہ پر. میرے حضور اپنا لعاب دہن زمین پر ڈالنے دیتے ہیں، صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. میرے نبی کے پسینے کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. میرے نبی کے وضو کے پانی کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. حضور چندے کے لیے اعلان فرمائے تو سارا کا سارا مال لا کر حضور کے قدموں میں رکھتے ہیں. انہی اداؤں کو دیکھ کر لسان نبوت سے اعلان جاری ہوتا ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. سامعین محترم، اس بے قدر و قیمت انسان کی کیا حیثیت کہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرے. صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ابو بکر و عمر ہے سمع و بصر، عثمان و علی ہے قلب و جگر. حضرت کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے. ہوتے وہ خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان غداروں سے. تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. وما علینا